نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پارہ نمبر 13 آج شروع کر رہے ہیں، اس کا پہلا سبق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کے باقی پاروں کا ترجمہ، تفسیر، معنی و مفہوم پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں پاک کہتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، یقیناً حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی، تم سب لے آؤ میرے پاس، بہی، اس کو، استخلصہ، میں خالص کروں اسے، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ فلما، پھر جب، کلمہ، اس نے بات کی اس سے، قال، تو کہا، انک الیوم، بے شک تو آج، لدینا مکین، ہمارے نزدیک مرتبے والا ہے، امین، امانت دار ہے۔ قال، اس نے کہا، اجعلنی، بنا دے مجھے نگران، علی خزائن الارض، خزانوں، پیداوار پر، زمین کے، انی حفیظ علیم، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، خوب جاننے والا ہوں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابریو، برات، بری الذمہ، نفسی، النفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس، لامارۃ، امر، عامر، امارت اور معمور، بالسوء، علماء سوء، سوء زن، ما، ماحول، ماتحت، ماجرا اور ماحضر، غفور، مغفرت اور استغفار، قال، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، الملک، مالک الملک، ملوکیت، فاحت ملک، استخلص، خلوص، اخلاص اور مخلص، کلمہ، کلام، متکلم اور انداز تکلم، مکین، کون و مکان، مکین، علی، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، خزائنی، خزانہ، خازن، خزانچی، الارض، ارض و سما، قطع اراضی، ارض مقدس، حفیظ، حفاظت، محافظ، حفظ ما تقدم، محفوظ، علیم، علم، عالم، معلوم اور تعلیم اور معلومات۔ عربک کے ورڈز، ای، تو، لے آ، اجعلنی، بنا دیں، یہ عربک کے ورڈز ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور سملر ورڈز ہیں۔ پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، میں نہیں پاک کہتا اپنے نفس کو۔ کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میں نہیں دعویٰ کرتا کہ جو برائی سے میں بچا اس میں میرا کمال ہے، لیکن کمال کس کا ہے؟ بے شک نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے برائی کا، یعنی نفس میں برائی تو شیطان ضرور ڈالتا ہے، تو یہ جو سارا ہے سلسلہ یہ کس کا ہے؟ مگر جس پر رحم کرے میرا رب، یعنی میں بھی ضرور مائل ہو جاتا اس عورت کے کہنے پہ، اس کی برائی کی طرف، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس کو تو اس طرح کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن جس پر میرا رب رحم کرے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچا لیتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں، اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگ کر تو دیکھیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برائی کے وقت میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی، درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کیونکہ رب تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اور جو رجوع کرتا ہے تو رب اس کی طرف ضرور مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کریں جو رب سے رجوع کرنے والے ہیں، جو رب سے توبہ مانگتے ہیں، جو رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے ہر چیز کا حل بتا دیا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ جب ہمیں کوئی برائی اکسا رہی ہو، شیطان برائی کی طرف مائل کر رہا ہو، ہمیں کسی بھی برائی میں گھرنے کا ڈر ہو، تو ہمیں یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 54، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو۔ اب جب بادشاہ کو بتایا گیا خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے متعلق اور ساری بات، تو بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کروں اسے اپنی ذات کے لیے، کہ میں اسے اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ پھر جب اس نے بات کی اس سے، تو کہا بے شک تو آج ہمارے نزدیک مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا اور بادشاہ نے مشیر خاص بنانے کے لیے کہا کہ میں اپنے لیے اس کو مخصوص کر لوں، پھر جب اس نے بات کی اس سے، تو کہا پھر جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہا بے شک تو آج ہمارے نزدیک بہت مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو بہت مرتبے والا ہے، یعنی اتنے زیادہ ٹائم میں جس میں کہ ایک سامنے موجود تھا آپشن برائی کرنے کا، تو اس سے محفوظ رہا اور تو نے اپنے آپ کو بچایا، تو بہت امانت دار ہے۔ یعنی بادشاہ نے خاص انعامات، خاص مرتبہ دینے کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بنا دے مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر نگران۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں اور مرتبے پہ فائز کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، بنا دے مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر نگران، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب علم والا ہوں۔ یعنی میں پوری طرح حفاظت بھی کروں گا کیونکہ میں امانت دار ہوں، اور خوب علم والا بھی ہوں، یعنی مجھے علم ہے کہ کیسے اس خزانے کو سنبھالنا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، کسی معاملے کی ہمیں سمجھ بوجھ ہے، تو اگر ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اس معاملے کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی جائے جس کا ہمیں علم نہ ہو، جس ذمہ داری کا علم نہ ہو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم ہو ہمیں بتا دینا چاہیے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس کی نگرانی کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے ملک میں نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ملک روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ہر بندہ ہر معاملے میں ملکی حکومت اور باقی نجی سطح پر صرف اپنے ساتھ مخلص ہیں، صرف اپنے ہی معاملات کو بہتر کرنا جانتے ہیں، اسی لیے ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسے حکمرانوں کو لائیں جو اسلام کا بول بالا کرنے والے ہوں، جو امین ہوں، جو حفاظت کرنا جانتے ہوں، جو حفیظ ہوں، جن کو اس ملک کو چلانے کا طریقہ بھی آتا ہو، اور جو اس ملک کو قرآن و حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلائیں، اور ہمارا ملک اسلام کا نام روشن کرنے والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔